ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ دلوں پر راج کرنے والے لیوز برج اسد سنگھ راشی کے دوستوں، اگر آپ کی پیدائش سنگھ راشی لیو میں ہوئی ہے تو آج کی یہ گفتگو آپ کو شروع سے آخر تک اپنے ساتھ باندھے رکھے گی۔ آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ سورج کی اس راشی میں جنم لینے والے لوگ بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف دکھائی دیتے ہیں؟ کیوں اکثر لوگ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ کیا واقعی لیوز کی زندگی میں بچپن سے ہی قیادت، عزت اور منفرد مقام کے آثار نظر آتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز پوشیدہ ہے؟ آج ہم پیدائش سے لے کر جوانی تک کے اس سفر کو ایک نئے انداز میں سمجھیں گے۔ اگر آپ خود لیو سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی عزیز اس برج راشی کا ہے تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی شخصیت کے وہ پہلو جان لیں جن پر پہلے کبھی غور ہی نہ کیا ہو۔ میرے پیارے دوستو، علم نجوم میں سنگھ راشی برج اسد کو 5ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ اس برج کا حاکم سورج ہے۔ سورج صرف ایک عام سیارہ نہیں بلکہ روشنی، اعتماد، قوت ارادہ اور قیادت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برج اسد میں پیدا ہونے والے افراد کے اندر شروع سے ہی ایک خاص کشش موجود ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص امیر، مشہور یا بڑا عہدہ دار بنے، لیکن ان کی شخصیت میں ایک ایسا وقار ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھر والے بے اختیار کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر خاندان کا نام روشن کرے گا، یہ کچھ الگ کرے گا، اس کے نصیب میں عزت لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت کسی کو راشی یا کنڈلی کا علم نہیں ہوتا، مگر پہلے ہی نظر میں ان کے چہرے اور انداز میں ایک خاص امید وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہ احساس صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان کی موجودگی بھی دوسروں پر اثر ڈالتی ہے۔ بعض لوگوں کے قریب بیٹھ کر انسان سکون محسوس کرتا ہے اور بعض کے پاس جا کر بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح لیوز کے اکثر بچوں کے اندر ایک مثبت توانائی ہوتی ہے۔ انہیں گود میں اٹھانے والا بھی ان کے چہرے کی چمک، ان کی معصوم مسکراہٹ اور ان کے وجود کی گرمی کو محسوس کرتا ہے۔ شاید اس لیے یہ بچے خاندان کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد موجود لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اس کی شخصیت میں مستقبل کا ایک مضبوط انسان چھپا ہوا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی اصل فطرت نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ برج اسد آتشی مزاج رکھنے والا برج ہے، لیکن اس آگ کا مطلب صرف غصہ نہیں بلکہ جذبہ، حوصلہ اور آگے بڑھنے کی خواہش بھی ہے۔ بچپن میں اگر انہیں کوئی چیز پسند آ جائے تو فوراً ضرور مانگ لیتے ہیں، مگر ضد پوری ہونے کے بعد جلد مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے والدین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے دل میں خاندان کے لیے ایک قدرتی ذمہ داری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر والے بھی ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور انہیں خاص اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ انہیں توجہ پسند ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات سنیں، ان کی موجودگی کو محسوس کریں اور ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر برج اسد والا انسان تکبر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر اپنی شناخت بنانے کی خواہش بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں صرف بھیڑ کا حصہ نہ سمجھیں بلکہ الگ پہچانیں۔ یہی سوچ آگے چل کر انہیں قیادت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب یہ بچے اسکول پہنچتے ہیں تو ان کی شخصیت مزید نمایاں ہونے لگتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار وہ کلاس مانیٹر ہی بنے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے ان کی بات سننے لگتے ہیں۔ کئی مرتبہ مانیٹر بھی ان سے خود مشورہ کرتا ہے اور استاد بھی ان کی خود اعتمادی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر پڑھائی میں اوسط بھی ہوں تو کھیل، تقریر، مقابلوں، تقریبات یا کسی نہ کسی سرگرمی میں ضرور اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے اندر ہمت، اعتماد اور دوسروں کے سامنے کھڑا ہونے کی صلاحیت بچپن سے ہی موجود ہوتی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کی مکمل جنم کنڈلی اپنی الگ اہمیت رکھتی ہے۔ صرف برج کی بنیاد پر ہر شخص کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی کنڈلی میں ایسے اثرات موجود ہوں جو اسے نرم مزاج یا شرمیلا بناتے ہوں تو اس کی شخصیت میں فرق آ سکتا ہے، لیکن مجموعی
عمومی طور پر لیوز کی بنیادی خصوصیات یہی رہتی ہیں کہ ان کے اندر عزت نفس، خود اعتمادی اور نمایاں ہونے کی خواہش فطری طور پر شامل ہوتی ہے۔ تعلیم کے دوران ان کی ایک اور عادت سامنے آتی ہے اور وہ ہے اپنی مرضی سے کام کرنا۔ اگر انہیں محبت سے سمجھایا جائے تو پوری لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہر وقت حکم دیا جائے یا سخت دباؤ ڈالا جائے تو ان کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ انہیں یہ احساس پسند نہیں کہ کوئی ہر لمحہ ان پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے فیصلوں میں آزادی چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی اسی وجہ سے اساتذہ یا والدین کے ساتھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن دل میں نفرت زیادہ دیر تک نہیں رکھتے۔ آتشی مزاج ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جلد رد عمل دینے کی عادت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے تو خاموش رہ کر بھی سب کچھ برداشت نہیں کرتے۔ ان کے لیے سب سے حساس چیز ان کی شخصیت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے سب کے سامنے انہیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، چاہے باہر سے مضبوط نظر آئیں۔ اس لیے ان کے ساتھ عزت سے بات کی جائے تو یہ جان بھی لڑا دیتے ہیں، لیکن تحقیر برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ دوستی کے معاملے میں لیوز والے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ دکھاوا کرنے والے دوست نہیں بنتے بلکہ دل سے تعلق نبھاتے ہیں۔ ان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہی زبان پر بھی ہوتی ہے، اس لیے لوگ انہیں کھری بات کرنے والا انسان سمجھتے ہیں۔ انہیں سازشیں، پیٹھ پیچھے باتیں یا دوغلا پن پسند نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ان کی یہی صاف گوئی لوگوں کو سخت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد دھوکہ دینا نہیں بلکہ سچ بولنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخلص دوست کم ہوتے ہیں مگر مضبوط ہوتے ہیں۔ محبت کے میدان میں بھی ان کی شخصیت بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ باہر سے مضبوط، با اعتماد اور بے خوف نظر آنے والے یہ لوگ اندر سے بے حد نرم دل ہوتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پورے دل سے کرتے ہیں اور رشتہ نبھانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں، مگر ان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی انہیں اسی اہمیت سے دیکھے جس اہمیت سے وہ اسے دیکھتے ہیں۔ اگر انہیں محسوس ہو کہ ان کی قدر نہیں کی جا رہی تو ان کے دل میں خاموشی سے فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی غصہ، ضد اور اپنی بات پر قائم رہنے کی عادت بھی محبت کے رشتے میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے، حالانکہ دل سے وہ تعلق ٹوٹنے نہیں دیتے۔ برج اسد والوں کی ازدواجی زندگی عام طور پر محبت، ذمہ داری اور ایک مضبوط رشتے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، لیکن اس رشتے کی کامیابی کا راز صرف محبت نہیں بلکہ برداشت میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، آپ فیصلے خود کرنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر کے معاملات آپ کی رائے کے مطابق چلیں۔ دوسری طرف آپ کا شریک حیات بھی اپنی سوچ اور اپنی رائے رکھتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بجائے صرف اپنی بات منوانے کی کوشش کریں تو معمولی اختلاف بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، وقت کے ساتھ سمجھداری اختیار کریں اور انا کو درمیان میں نہ آنے دیں تو یہی رشتہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ برج اسد والے دل سے اپنے شریک حیات کا خیال رکھتے ہیں مگر اکثر اپنی محبت کا اظہار الفاظ سے کم اور عمل سے زیادہ کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی سوچ میں بھی پختگی آتی ہے۔ جوانی میں جو ضد اور جلد بازی نظر آتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے ساتھ ان کے رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی جنم کنڈلی برتھ چارٹ میں الگ قسم کے اثرات موجود ہیں تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر سنگھ راشی والے اپنے گھر اور خاندان کو جوڑ کر رکھنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں۔ اب اگر قسمت اور کیریئر کی بات کریں تو یہاں ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ لیوز والے کسی بھی کام میں صرف روزگار نہیں ڈھونڈتے بلکہ عزت، پہچان اور اطمینان بھی چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسی جگہ زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتے جہاں ہر وقت دباؤ، بے عزتی یا غیر ضروری پابندیاں ہوں۔ اگر انہیں عزت ملے، اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملے اور ترقی کی امید نظر آئے تو وہ حیران کن محنت کرتے ہیں۔ یہ اچھے منتظم رہنما، افسر، استاد، کاروباری شخصیت، مقرر یا عوامی رابطے والے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ 27 سے 28 سال کی عمر کے درمیان آتا ہے۔ اس وقت تک جوش زیادہ ہوتا ہے مگر اس کے بعد تجربہ ان کی شخصیت کو متوازن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدہ، حقیقت پسند اور نرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جب محنت کا پھل آنا شروع ہوتا ہے، نئے مواقع ملتے ہیں اور کیریئر میں واضح بہتری دکھائی دیتی ہے۔ اگر انہوں نے ہمت نہ ہاری تو قسمت بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ 36 سے 38 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اکثر لیوز والے اپنی زندگی کو کافی حد تک مستحکم کر لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ان کا اپنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے اور کن لوگوں سے فاصلہ رکھنا
بہتر ہے، مالی معاملات بھی پہلے سے بہتر ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ سنجیدہ فیصلے کرتے ہیں۔ مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس دولت آنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، لیکن خرچ کرنے کا انداز کبھی کھلا ہوتا ہے۔ یہ اپنے اوپر، اپنے خاندان پر اور اپنی پسندیدہ چیزوں پر دل کھول کر خرچہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہی عادات انہیں بچت سے دور کر دیتی ہے۔ اگر یہ منصوبہ بندی کے ساتھ سرمایہ کاری کریں، فضول اخراجات پر قابو رکھیں اور مستقبل کے لیے بچت کو اہمیت دیں تو مالی طور پر بہت مضبوط مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ دوستی اور سماجی تعلقات میں بھی یہ لوگ خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ ہر کسی کو دوست نہیں بناتے، لیکن جسے مان لیں اس کا ساتھ آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ دھوکہ، جھوٹ اور منافقت ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی ان کے اعتماد کو توڑ دے تو دوبارہ پہلے جیسا تعلق قائم کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اگر کوئی مخلص ہو تو لیوز والا اس کے لیے ہر مشکل وقت میں کھڑا نظر آتا ہے۔ عمر کے آخری حصے میں ان کی شخصیت میں ایک اور خوبصورت تبدیلی آتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، مقابلے اور انا کی جگہ سکون، عبادت، علم اور روحانیت لے لیتی ہے۔ یہ زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کو مشورہ دینا، نوجوانوں کی رہنمائی کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا انہیں خوشی دیتا ہے۔ مذہبی اور روحانی معاملات میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور دل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دولت یا شہرت نہیں بلکہ اچھا کردار، نیک اعمال اور لوگوں کی دعائیں ہیں۔ آخر میں میرے پیارے لیوز دوستو، یاد رکھیں برج صرف رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ انسان کی کامیابی اس کی محنت، کردار، فیصلوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ ہے۔ اگر آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، غصے پر قابو رکھیں، عاجزی اختیار کریں، والدین کی خدمت کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں اور مسلسل محنت کرتے رہیں تو انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اور جاتے جاتے ایک گزارش کروں گا کہ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، حسب استطاعت صدقہ کریں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں حقیقی برکت اور سکون لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، صحت، رزق حلال، عزت، کامیابی، نیک اولاد، اچھے فیصلے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔